والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا اشهدوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ سب کو سلامت رکھے کرامت رکھے. صرف ایک بار محبت کے ساتھ درود. اب محبت کو سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. محبت کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بڑا چیخ کے پڑھیں. محبت کا مطلب ہوتا ہے محبت سے پڑھیں. ایک دفعہ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوشش فرمائیں کریں جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں. 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یہ کم از کم دل سے تو پڑھ دیا کریں. آپ ہی کا بھلا ہوگا, آپ ہی کی خیر ہوگی, آپ ہی کا بھلا ہوگا. میں حضرت جی جن کا نام لے رہا ہوں مجھے نہیں گرمی لگی گا, بالکل نہ میری ٹینشن نہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے. آپ میری بالکل ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے جی. جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھیں. بھائی اب اس طرح بار بار کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں. پھٹ دے بھائی, اب بار بار اس طرح کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں کیونکہ میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں سنانی. سبحان اللہ. اور بھائی جی لا چلے بند کرو. ٹھیک ہے. تو پتر یاد رکھا کریں کبھی کسی کو تکلیف دے کے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. میری جس طرح ہم اور آپ لینے چلے ہیں نا اس طرح نہیں کبھی کسی کو ملا ہے. ایویں نہیں کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. اور میرے سر پہ بھی آگے چڑھ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ملنا اسی کو ہے جس کی نیت اچھی ہے. کچھ بھی. حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وصال کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دی. عرض کی حضور کس عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں بھی کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے اپنے قلم کو نا دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھنے کی. کہتے ہیں جب دیکھ لیا دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا. کوشش کیا کریں تو کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور بس اب حضرت جو ہے مسئلہ نہیں ہے. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں. اللہ علماء بیٹھے ہیں, آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا.
لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھیں عقیدہ ہو، یقین ہو، محبت ہو، توجہ ہو، پھر دیکھیں یہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. میرے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا، آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے ہیں. آپ نے فرمایا بے سنگیا اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. ظاہر ہے وہ پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، اور جہاں کہیں بھی گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی تھا. تو وہ آگے صرف کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھ ہی دیا، میں تجھے کرنے کو کہہ رہا ہوں. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ درخت دیکھ کے، آپ چھت دیکھ کے، آپ دائیں بائیں دیکھ کے بھی درود پڑھیں گے وہ تو وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے پڑھیں گے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے کہ آرام نہیں آ رہا، وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. ٹھیک. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، ہم نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں بتانا بھائی، جو پیچھے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہم نے تو وہی بتانا. میں کہتے تو اماں جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 4 دنوں بعد اماں جی پھر واپس آئیں ہم نے کہ نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں. تو میں پھر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اماں جی تسی کلین تے بیٹھ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے گپاں ماردے پڑے، ایک باری پڑھو حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، دیکھو نا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پتر سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی روز مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی بھیجیں تو کی مراد حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریا کر. پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. اور فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تو روز مدینہ پاک بھیجا کر. وہ کسی سنگی نے آگے سے کہ حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا تلوار ہمارا. یہ دیکھو نا بھائی کیڑا جڑا روز ہی سانوں بصیر کو یاد کرتا ہے، لیکن اگر جی ہوں کوئی یاد ہی نہ کرے تو بندہ کی کرے. اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور محبت سے پڑھا کرو. میں اصل میں تقریباً ہر محفل میں درود دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کتابوں تک محدود نہیں رہا، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دکھایا. میرا جو طالب علمی کا زمانہ تھا نا جامعہ نظامیہ لاہور، تو ظاہر ہے میں نے سیالکوٹ سے آنا ہوتا تھا. جہاں سیالکوٹ میرا گھر ہے، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، تو اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا کہ میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا. اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارا. اور یہ نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تو ملنگ بن گئے، وہ ملنگ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. کیونکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے گلی میں تھا، ان کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا تھا، 2.5 مرلے کا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. تو حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. میری ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ محبت اس لیے تھی کہ ان کو مجھ سے محبت تھی. کبھی یہ نہیں کہنا جی مجھے ان سے محبت ہے، تو کون ہو گیا ان سے محبت کرنے والا؟ ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ کبھی نہیں کہنا جی مجھے ان سے نہیں، ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ بڑے تصرف والے وہ لوگ ہوتے ہیں تو سوچے گھما دیتے ہیں بندے کی. وہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی محبت تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو فارغ وقت ہے نا اس کو ضائع کرنے کی بجائے میں اس کو حضرت کے پاس گزارا کرتا تھا. بڑا کچھ سیکھا میں نے. اور مجھے یاد ہے میں ایک دن زور کی نماز پڑھ کے آیا، بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، اور حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے. تو میں پہلے گھر جانے لگا، میں نے کہا موقع ہے وہ ابھی ابھی کر لینے کو گل ہوئی ہے. میں حضرت جی چلا گیا. وہ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت تو پہلے بیٹھے تھے، حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. سن 2002 کی بات. تب یہ والے اے سی نہیں، وہ تب وہ تھا جو دیوار میں لگا کرتا تھا. حضرت کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے ہمیں میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا.
کیا چھوڑ کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو بزرگ تو پہلے کہتے ہیں بھائی جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کچھ اس طرح کی توجہ فرمائی جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئی۔ میں نے حضرت کو کہہ دیا، میں حضرت اینی گرمی قبرستان بہ رہے اے سی چلن ڈے دیکھو کیا ٹھنڈا کمرہ ہونا، سبحان اللہ۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان، میرے سوال پہ سوال کر دیا، جواب نہیں دیا۔ میرے فرمانے لگے مولوی سلیمان یہ ایک گل پوچھی تو جواب دیں گا؟ میں جناب۔ فرمان لگے یار جڑا تو ٹھنڈا کمرہ میں یاد کران دے ہیں اے تے دس اے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ ظاہر ہے کہ جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری نہیں تھا، سیدھا جواب تھا بالکل۔ میں نے بڑا وہ جس طرح ہوتا نا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہاں جانا، تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار چار مونڈیاں تے جو آنا سی واقعی آ گئے ہیں۔ اور میں حضرت اتنی دور آپ کو چل کے یہ کہنے نہیں آیا کہ اسی قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ حضور نے تو معاشرت کو پسند فرمایا۔ بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا، جہاں بھی رہنا، کوٹھی میں رہنا، مکان میں رہنا، حویلی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، کٹیاں میں رہنا، بس یاد رکھنا کہ جانا مجھے بھی قبرستان ہے، بس اس کو نہ بھولنا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے۔ قبلہ شمس الفقہا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے۔ یار فریدہ اتشاب و مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یا رسول اللہ ہے، بس تک جہاں بھی رہنا بس یاد رکھنا جانا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہی لوگ ہیں حضرت جنہوں نے یاد رکھا، اور دیکھ لو آج کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے حضرت چودھری ہیں۔ میں جاتا ہوں حضرت قبرستان اپنے والد صاحب کی قبر، بڑے بڑے چودھری ہیں حضرت، زمیندار ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن دیکھ لو کیسی رونقیں لگی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ٹھیک ہے؟ بس جہاں کہیں بھی رہنا حضرت یاد رکھ، ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ بھئی مٹی پھولی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ۔ اب آپ کاٹن کا جوڑا پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، بھائی کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ، جو نیچے ہے اس کو دیکھ۔ ہاں جی، میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہاں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کی آنتوں میں حضرت جی پخانہ نہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو، جس کے پتے میں صفرا نہ ہو، جس کی تلی میں سودا نہ ہو، جس کی رگوں میں اس وقت خون گردش نہ کر رہا۔ ہم سے بھی زیادہ کوئی گندگی لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ تو میں حضرت جی اکثر بیٹھ کے اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کہڑا ٹکن لا چھڑے کہ اندر دی بو باہر نہیں آتی۔ یہ تو حضرت جی ہر بندہ اتنی بدبو لے کے گھوم رہا ہے، اگر وہ بدبو باہر آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں۔ پھر کاہے کی اکڑ دی، پھر کاہے کا غرور، پھر کاہے کا تکبر، اس کا مالک نے تیرا چھپا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ویک فریدہ مٹی پھلی، سبحان اللہ۔ مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی ہوئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہم قصور سے ہو کے آئے، حضور بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ۔ اصل میں حضرت کی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، اس لیے انداز الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی مضمون پہ حضور بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا۔ آپ کیا شعر زیادہ میں صرف دو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوال۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا کرتے تھے اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء، اے اللہ مجھے ہر چیز کی اصل دکھا، اے اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا۔ ہم نقل دیکھ کے دیوانے ہو گئے، ہم نے اصل نہیں دیکھی، یہ لوگ اصل دیکھ لیتے، ہم نے نقل دیکھی ہے۔ ہاں یہ جس ریس میں ہم لگے ہیں یہ بالکل بے تکی ریس ہے، بڑے بڑے گھر بناؤ، یہ یاد رکھنا رہی، کوئی بڑا سا گھر بنا کے فخر نہ کرنا شاید میں کامیاب ہو گئی،
بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بڑا سا گھر بناتا ہے نا بلند عمارت منزل پہ منزل تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندے آ تیری جگہ تے زمین دے تھلے بھی تو کی لینا ہونڈے ہیں اس کو کوئی کمال نہ سمجھنے ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکا ماٹی قدم کریں دی اور کمال لکھا جی آخری شے فرماتے ہیں 4 سیاں رل کھیڑن لگیاں قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 4 سیاں رل کھیڑن لگیاں 4 سیاں رل کھیڑن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دی یار پتہ نہیں جی کب سرکاری آڈر آ جانے اور اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دیا جائے یہ جو لمحات ہیں یہ جو وقت ہے اس کی قدر کرو میں آپ کو کہوں گا پتر ہم حقیقت سے بہت دور نکل گئے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا لڈی پاندیاں نہیں ویکھیا تیل تے نچدیاں نہیں ویکھیا یار دی جان جگہ بھنگڑا پاندیاں نہیں ویکھیا صرف آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا اب اس کو جا کے فرمانے لگے اوے تو پل صراط سے گزر گئے اس نے اس کی حضور نہیں آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں اس نے کی حضور نہیں فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے ہم پتر بہت کچھ بول چکے ہماری اسٹیجوں سے حضرت جی جہنم کا ذکر تو ویسے ہی نکل گیا ہوگا ہماری اسٹیجوں پہ آج کل میاں عشق کا راج ہے جس کا نہ سیر ہے نہ پیر میں مجھے باتیں ہمیں ساری سمجھ آتی ہیں میں اس دن ایک جگہ تقریر کی تو میں بیٹھا تو نقیب صاحب گلا جی مینوں جوڑ کے نہیں بھائی یہ عشق پھر میرے کو بھی نہیں رہا گیا میں پھر سپیکر پڑھ لیا میں بھائی تو کہڑے عشق دیا گلاں سنان دے اور بھائی سورہ قاریہ تب اتری تھی جب جناب صدیق اکبر جیسے عاشق موجود تھے تو مجھے کون سا عشق سنا رہا ہے کیا بات سورہ واقعہ تب اتری تھی جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے ہاں جی سورہ انفطار تب اتری تھی جب عثمان غنی جیسے عاشق موجود تھے سبحان اللہ سورہ فجر تب اتری تھی جب حضرت عمر فاروق جیسے عاشق موجود تھے حضرت ہاں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد اس طرح کی باتیں کریں نا لگتا ہے مولوی صاحب کو بھابی میں واہ بھائی واہ یہ مطلب پھر ہوں سورہ فجر بھابیاں دی ہے تو خدا کا خوف کھاؤ یار ہوش کی باتیں کرو ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت ہیں اس سے سخت بھی آیت کوئی ہوگی سورہ طارق یوم تبل السرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے فما لہ من قوت ولا ناصر لیکن جناب میاں عشق ہیں اور عشق بھی ہو جدے جو داڑھی بھی کوئی نہیں تو نماز بھی کوئی نہیں میاں عشق پتہ نہیں عاشقی کس چیز کا نام رکھا ہے حضرت بابا صاحب یہ عاشقی قبلہ تشریف فرمائے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا کہتے جب حاضر ہوا نا تو آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہتے جب میں قریب گیا نا تو دل میں خیال آیا فرید یہ کس طرح کا ولی ہے کہ تنے نہ ٹیک لائے تو تنا خشک رہ گئے کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کہتے ہیں آپ نے درخت پہ نظر کی تو آپ فرماتے ہیں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے ٹہنیاں نکل آئیں پھل پڑ گئے کہتے آپ نے پھر نظر ڈالی وہ درخت پھر خشک ہو گیا کہتے آپ نے پھر نظر ڈالی پھر اس کو سرسبز و شاداب کر دیا کئی بار آپ نے اسی طرح کیا کہتے کر کے پھر مجھے کہتے ہیں فرید سبحان اللہ تو درویشی کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے کہتے ہیں کیوں کیا ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ درخت خشک رہے تھے تو ضرور ہے نورا کرنا ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا یہ عاشقی ہے ہم نے پتہ نہیں کس کا نام عاشقی رکھا
ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا سیدہ بیٹھی تھی، کوئی شخص آ گیا درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، اس شخص نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا. یہ تھے ہمارے بزرگوں کے حال، یہ تھا ان کا جذب، یہ تھا ان کا شکر. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہے یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا. بھائی ہمارے تو بچوں کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تو پہلا پارہ پڑھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت رابعہ جیسی شخصیت پوچھ رہی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ کو ہی رانجا ہوئی. حضرت رابعہ بصری لکھا آدھی رات کا وقت تھا اور ان کی راتیں ہماری طرح کی نہیں تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے، وہ رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات پوے تے بے درداں اور نیند پیاری آوے اور درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں. ان کی راتیں ہماری طرح نہیں تھی، ان کی راتوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آدھی رات کا وقت حضرت رابعہ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کیا ہائے پیار ہائے پیار. لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر سے پانی ختم ہو گیا. سبحان اللہ. ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گیا پانی لانے کے لیے. سب نے پانی لیا، واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، پوچھنے لگے وہ پانی لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ سب نے جواب دیا حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. ہم یہ پانی لے کے نا ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، شاید سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید سے ہی بجھے گی. کتنے دی نہیں رہتی. دیکھو یہی راستہ ہمارے بزرگوں کا. میں تو کہا کرتا ہوں اسی ایسے بھلے کھینچا رہے ہوں گڈی مدینہ پاک جان رہی نہیں، کھلار کے چیک کرو مدینہ پاک نہیں جان رہی. دیکھ اپنی گڈی چیک کر اپنی گڈی. اس لیے تو دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں سبحان اللہ. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شعر تو سارے بڑے سونے ہیں لیکن سب سے سونا جو مجھے لگتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. سبحان اللہ. اور یہ شعر 2021 کے کسی نقیب کا نہیں ہے جس کو خود ہی نہیں پتہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی. حضرت اقبال نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور عام ہوگی حور مقصورات فی الخیام، اور فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، ارے عام حور کا بھی چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے مانگ پڑ جائے. سبحان اللہ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور پانی پیے گی، یہ اس کے حسن کا عالم ہے کہ جب پانی اس کی گردن سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور جنت میں چلے گی، جنت کی ہوا چلے گی، ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو ہڈی کے اندر میک ہے نا وہ بھی نظر آئے گا. اقبال کو ساری حدیثیں یاد تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. سبحان اللہ. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا.
سبحان اللہ اس لیے ہوتا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور یاد رکھنا کہ روز نہیں میں جنید پیدا کرتی گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کاں کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنہ دا نام ہے علامہ محمد اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا استغاثہ پیش کیا وہ بھی اس شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب حضرت جنید کسی نے ایک دن حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا حضرت جنید اور فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا اس کی حضور اتنے بڑے شاعر اور نائی سے اخلاص سیکھا فرمایا بڑی کمی ہے جی اخلاص بڑی کمی یاد رکھنا پتہ اخلاص کے بغیر جو قدم بھی آپ اٹھا رہے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں آگے نہیں جا رہے اخلاص ہے ہر عمل میں اخلاص ہے اور یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اس سے پتر بڑا بچو یہ بڑا فتنہ ہے پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال بڑا بچو پتر اپنی نیتیں چیک کیا کرو اگر میں یہ اپلوڈ کرنے لگا میری کیا نیت ہے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو ویسے تو کام ہے نہیں جو ٹر جائیے جانے فٹ فیس بک تے ماشاء اللہ اجداتا صاحب حاضری بھائی ساڈے لے گیا تھا یہ سوال ہے جی ساڈے لے گیا تھا جس کے لیے تو گیا وہ جانتا ہے تو گیا چیک کرو اپنے معاملات کو میرے بچوں نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں ہماری بچو ریاض سے حضرت جنید اخلاص کیسے سیکھا نائی سے عرض کی حضور ہو کس طرح فرماتے فقر کا زمانہ تھا میرے بال اتنے بڑے ہوئے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا تو فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے کہتے پیسے تھے ہی نہیں بال کٹوانے کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا کسی کے بال کاٹ رہا تھا فرماتے میں جا کے کھڑا ہو گیا جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار میری اللہ کے لیے کاٹ دے فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا نیچے آیا میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گئے جس کے کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار اپنی اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں دعا کرو یار کچھ سانوں بھی وہ دلی کرنا نصیب ہو جو صرف اس کے لیے ہو کچھ بھی نہ ہو صرف اس کے لیے ہو کوئی ایک سجدہ مل جائے اس میں صرف وہ ہو کوئی غرض نہ ہو کوئی لالچ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو صرف وہی ہو ایک بھی مل گیا نا زندگی میں کامیاب ہو گئے پتہ ڈھونڈنا اس ایک سجدے کو جس میں صرف وہ ہو آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا ہاں اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں بھی تجھے تیرا بدلہ ضرور دوں گا آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے میں نے ایک تھیلی میں پیسے ڈالے تھیلی لے کے اس کی دکان پہ گیا بوڑھا ہو گیا تھا آپ فرماتے میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا فرماتے میں نے کہا یاد ہے میں کون اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے اس نے کہا ہاں یاد ہے آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا پھر یہ ان بالوں کا بدلہ ہے تو فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں اخلاص میں کسی کی بات نہیں جی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں اپنی بات پتر مجھ میں تو 10 لاکھ کتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے مصر فتح کیا ان کی تربیت کنہوں نے کی تھی حضور نبی علیہ السلام اور پھر ظاہر ہے جی جو آپ کے زمانے کے لوگ یا بزرگ تھے وہ تو تابعین ہوئے نا ان کی پھر تربیت کنہوں نے کی صحابہ نے کچھ شائبہ تھا وہاں لیکن دیکھو ان کا تقویٰ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گئے نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا میں بڑا پریشان
امیر المومنین حضرت عمر ہے، خلیفہ رسول ہیں، مزاج بھی سخت ہے، حساب بھی ذرا کڑا لیتے ہیں. تاج کھو گیا، میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ اور فرماتے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، بس جزاک اللہ جزاک اللہ. بس اب آپ نے گفتگو ہی سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے، اللہ آپ کا بڑا زیادہ بڑا. اب فرماتے ایک شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نا تھیلا تھا. اب فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں، جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے. اب فرماتے اس نے سلام کیا، ہاں، اور اس نے اپنا منہ نا چھپایا ہوا. فرماتے اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اتنی دیر اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر چل پڑا. اب فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے. بڑی بات ہے، اتنی غربت ہونے کے باوجود تاج واپس کر گیا. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا رک، کھڑا ہوا ہے. اب فرماتے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا. اب فرماتے یہ بات نہیں سنی، کپڑا نہیں ہٹایا. مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص 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 اخلاص. پھر نکلو میرے بچے، پھر دیکھو. اور میں آپ کو کہوں گا رجی، جو مزہ اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں نا، وہ مزہ عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں. میں کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، بے شک، اور ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ جو مزہ اس راستے میں صرف ایک قدم چلنے کا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، عمران خان کی